بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل لرننگ اسلام ود آمنہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تختی نمبر 11 سکون کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو 3-4 چیزوں کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ کو یہ تختی پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ نون کے اوپر جزم ہے تو جزم والے حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں، یعنی یہ نون ساکن ہے، نون ساکن، اور یہ تنوین ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آئیں، یعنی حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف جو ہیں یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ اگر یہ 6 حروف آئیں اور لام اور را آئے، ٹھیک ہے، تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی یہ حرف اور ساتھ میں لام اور را آئے تو غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے علاوہ حروف اخفا میں سے حروف آئیں تو پھر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ را کب موٹی ہوتی ہے اور کب پتلی ہوتی ہے؟ جب را کے اوپر زبر یا پیش یا 2 زبر یا 2 پیش آئیں تو را موٹی پڑھی جائے گی، اور اگر را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہو تو را پتلی پڑھی جائے گی۔ جس طرح سے را کے نیچے زیر ہے، 2 زیر ہے تو باریک پڑھی جائے گی، ام رن، اس طرح سے۔ اگر زیر ہوگا تو ام ری، اس طرح سے باریک پڑھی جائے گی، اور موٹی تب پڑھی جائے گی جب زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں بھی جان لینا ضروری ہے کہ علامات وقف، ٹھیک ہے، یعنی وقف کہاں کہاں کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے گول دائرہ بنا ہوا ہے، اگر یہ آئے گا تو اس کو وقف تام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وقف کرنا لازم ہے۔ میم وقف لازم، یعنی میم آئے گا تو بھی وقف کرنا ضروری ہے۔ تو آئے گا، اس کو وقف مطلق کہا جاتا ہے تو وقف ہوگا۔ جیم وقف جائز ہے، یہاں پہ بھی وقف ہوگا۔ سین سکتہ، یعنی اس طرح سے وقف کرنا ہے کہ سانس نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے۔ وقفہ یہ ذرا لمبا سکتہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وقف ہوگا۔ وقف مجوزن، زا وقف مجوزن ہے، یہاں پہ بھی وقف ہوگا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، یعنی لا کا مطلب ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نہیں رکنا، یہاں پہ وقف نہیں کرنا۔ اور اگر مجبوراً جس طرح سے سانس پھول رہا ہے اور آپ کو جو ہے وہ وقف کرنا پڑ گیا ہے تو پیچھے سے پھر لفظ جتنے بھی لفظ ہوں گے ان کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ کے الف ہے، الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، زبر، زیر، پیش وغیرہ، کھڑی زبر وغیرہ جو بھی آ جاتا ہے تو پھر یہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ، نون زبر ان، تا زبر تا، انتا۔ ہم نے یہاں پہ ان کیوں کیا؟ وہ ان جو تھا وہ اخفا تھا، یعنی غنہ ہم نے کیا۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا عین خا حمزہ ہا عین ہا غین خا، لام را میں سے حرف نہیں ہے بلکہ حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اسی وجہ سے غنہ کریں گے، انتا۔ اور جب اس کو وقف کریں گے اس کا تو انت، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی، اور جب وقف کریں گے تو اہد، اہد، اس طرح سے۔ با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو وقفاً، بعد۔ با طا زبر بط، شین زبر شا، بطشا وقفاً، بطش، اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو پہ ہلکا سا ہلائیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو بط، اس طرح سے پڑھیں گے، بطشا وقفاً، بطش۔ سین عین زبر سع، یا زبر یا، سعیا وقفاً، سعی۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو وقفاً، کنت۔ یہ نون ساکن ہے، نون ساکن پہ غنہ اسی لیے ہوگا کیونکہ اس کے بعد تا آ رہا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے اس لیے، کنتو وقفاً، کنت۔ حروف اخفا کون کون سے ہوتے ہیں اور
ان کی مزید تفصیل جو ہے وہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں ڈال چکی ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو مزید آسانی ہو پڑھنے میں۔ لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا وقفاً لست، حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، ام رن وقفاً امر۔ یہاں پہ غنہ تنوین ہے، غنہ ہم نے اس لیے کیا کیونکہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے، یعنی حرف اخفا میں سے با آ رہا ہے۔ ام رن وقفاً امر، با را زبر بر، دال دو زبر دن، بر دن وقفاً بر دا، دو زبر یعنی تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ اور را ساکن کو موٹا اس لیے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، بار، اس طرح سے بر دن وقفاً بر دا، جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جم عن وقفاً جم آ۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا سبق اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری ہو تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔